منافقین ہمیشہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو منافقین نے مدینہ میں ایک الگ مسجد بنائی تاکہ اس مسجد میں جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کر سکیں۔ نبی کو وحی کے ذریعے اس کی خبر ملی کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے کے لیے اور ان کو کمزور کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی گئی ہے، اور وہ مسجد بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک صحابی حضرت مسجد زرار اس مسجد کو کہا جاتا ہے جو منافقین نے بنائی۔ اس مسجد کے بنانے کا ہدف مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا تھا، لیکن اس کے بنانے والوں نے اس مسجد کی تعمیر کا ہدف بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان بیماروں اور مجبوروں کے لیے بنائی گئی ہے جو مسجد قباء میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیات بھی نازل ہوئیں۔ اس مسجد کے بنائے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فرمان پر اسے گرانے کا حکم دے دیا۔ سیرت حشام اور تاریخ فرشتہ میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے پر ایک مسجد تعمیر کی اور اسے مسجد قباء کا نام دیا۔ انہوں نے رسول اللہ سے اس مسجد میں نماز پڑھانے کی درخواست کی۔ رسول اللہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور وہاں پر نماز پڑھائی۔ اسی قبیلے کے کچھ لوگ دل میں نفاق رکھتے تھے، حسد کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا کہ جس میں ابو عامر کی اقتداء میں نماز ادا کریں اور مسجد قباء کی نماز جماعت میں حاضر نہ ہوں۔ ابو عامر اس وقت شام میں موجود تھا۔ بنی سالم بن عوف قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج میں ابو عامر راہب تھا۔ اسے راہب کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں رہتا تھا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے قنسرین میں حالت کفر میں مر گیا۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ میں جو قوم بھی تمہارے ساتھ قتال کرتے ہوئے پاؤں گا تو میں اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف قتال کروں گا۔ بس وہ غزوہ حنین تک لگاتار آپ کے خلاف جنگ لڑتا رہا، اور جب بنو حوازن کو شکست ہوئی تو وہ روم کی طرف نکل گیا اور مسیحی ہو گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بیٹے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اس لیے غسیل الملائکہ کے نام سے بھی معروف ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھا کر لایا، اور چند گڑھے میدان جنگ میں اس نے کھود دیے، جن میں سے ایک گڑھے میں گر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی بھی ہو گئے۔ ابو عامر نے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہ شام میں کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اسی نے یہ مشورہ بھی دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو کہ بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو اور آپس میں مشورے بھی یہیں پر کر لیا کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی یا نمائندہ آئے تو اسے بھی یہیں پر ٹھہرا لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کی مسجد و قباء دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ کسی وقت یہاں پر تشریف لائیں اور یہاں پر نماز ادا کروا دیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ غرض یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے مسلمانوں کو بارش وغیرہ میں یا مریضوں کو دور جانے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک مسجد بنا لی گئی ہے، ضرورت کے موقع پر نماز پڑھ لیا جائے۔ مگر دل میں ان کے لیے یہ شرارت ہے کہ جو مسلمان اس مسجد میں آئیں گے ان کو وقتاً فوقتاً شبہات ڈالا کریں اور پیغمبر سے بدظن کرنے کی کوشش بھی کیا کریں، تاکہ ان مسلمانوں کا اتحاد اور جتھا ٹوٹ جائے، جس سے ان کی ترقی میں فرق آ جائے۔ نبی کریم اس وقت تبوک جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں جنگ کے لیے تبوک میں جا رہا ہوں، واپسی پر آؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہاں پر نماز ادا کر لوں گا۔ محترم ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اس میں تمام مسلمانوں کا شریک ہونا لازمی ہے۔ جو مسلمان اس میں شریک نہ ہوں گے وہ منافق قرار دے دیے جائیں گے۔ محترم ساتھیوں، اسی غزوہ کے دوران ہی منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزانہ طور پر منافقین کے حملے سے بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام منافقین کے نام بھی بتا دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
کہ میرے صحابہ کرام میں 9 افراد ایسے ہیں جو منافقین میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، یعنی ان کا جنت میں داخل ہونا ایک طرح سے ناممکن ہے، اور یہ سب کے سب دو بیلا پھوڑا نکلنے سے مریں گے۔ ان منافقین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین موجود تھے، اور ان دونوں صحابہ کرام علیہ اجمعین نے اپنی جان پر کھیل کر ان منافقین کے حملے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت نکال لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں جانسار صحاب کو ان منافقین کے نام بتا دیے تھے، لیکن رسول اللہ نے ان دونوں صحابہ کرام کو نصیحت کی تھی کہ منافقین کے یہ نام عام مسلمانوں کو نہ بتائے جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو زوان کے مقام پر جبریل امین سورہ توبہ کی آیات لے کر نازل ہوئے، جن میں آپ کو منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع کر دیا گیا، اور آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بلکہ کھڑے ہونے سے بھی ممانعت کر دی گئی، اور بتلا دیا گیا کہ اس مسجد کی اصل غرض ضرار ہے، یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا گیا۔ آپ نے زبان سے چند صحابیوں جن میں وحشی مالک بن دخشم، معن بن عدی اور عام بن اسکن کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دی جائے، چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاک کر دیا۔